نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے قصص القرآن، قرآن مجید کے قصے۔ قصہ گوئی ہمیشہ سے انسانی فطرت کے قریب ترین ایسا ذریعہ ہے جو انسان کی نفسیات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ انسان کے اندر اترتا ہے۔ قصص کا لفظ قصے سے نکلا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے نشانے قدم پر چلنا، یعنی جہاں کوئی قدم رکھے اور آگے بڑھ جائے تو پیچھے والا اس کے قدم پر قدم رکھے۔ قصص کے بہت سے معنی قرآن مجید میں آئے ہیں، مثلاً بیان کرنا، خبر کرنا۔ قصص کا ایک معنی واضح کرنا بھی ہے۔ سورۃ نمل میں آتا ہے، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان کی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح قصص کا ایک معنی تفصیل بیان کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے اور بے شک اس سے پہلے آپ بے خبر تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصص القرآن سے کیا مراد ہے اور یہ کون سے قصے ہیں؟ جب قصص القرآن کی بات کی جاتی ہے تو لوگ صرف اس کو قصص الانبیاء تک رکھتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنے بھی قصے ہیں وہ صرف انبیاء کرام کے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں قصص الانبیاء کے علاوہ بھی بہت سے قصے ہیں۔ کچھ مختصر ہیں تو کچھ طویل، کچھ افراد کے ہیں تو کچھ جماعت کے۔ قرآن مجید میں ماضی کے بہت سے قصے بھی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں قصص کا موضوع بہت زیادہ اہم موضوع ہے۔ قصص الانبیاء کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کے قصے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ کچھ نیک اور کچھ نافرمان افراد یا اقوام کے قصے بھی قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ قصص القرآن کو ہم 3 اقسام میں لیتے ہیں، یعنی قصص القرآن کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء اور رسول کے قصے، جو واقعات ان کو پیش آئے وہ اہل ایمان کی طرف سے تھے یا پھر کفار کی طرف سے۔ یہ قصے جو ہیں وہ انبیاء کرام کے قصے کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 27 انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ سورۃ نساء میں آتا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کے قصے آپ پر بیان کیے ہیں، اور کئی رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ ایسے انبیاء بھی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اب قرآن مجید میں انبیاء کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کے قصے ہیں۔ یہ قصص القرآن کی دوسری قسم ہے۔ یہ کون سے قصے ہیں؟ ان قصوں میں حضرت مریم کا قصہ، حضرت لقمان کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، اصحاب کہف کا قصہ، ہاتھی والوں کا قصہ، قارون کا قصہ اور دیگر اور لوگوں کے قصے آ جاتے ہیں۔ تیسری قسم جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ ہیں وہ قصے جو آپ کے دور میں پیش آئے ہیں، جن میں بہت سا حصہ غزوات کا ہے، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قصص القرآن کیوں بیان کیے گئے، ان کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح ہم آپ پر ان خبروں میں سے بیان کر رہے ہیں جو پہلے گزر چکی، یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر عطا کیا۔ تو
ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم ان سے رہنمائی لے سکیں۔ جو کام ہم سے پہلی امتوں نے نافرمانی کر کے اللہ کا عذاب لیا، وہ کام ہم نہ کریں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم وہ کام تو نہیں کر رہے جو ہم سے پہلے آنے والی قوموں نے کیے، جن سے ان کے پیغمبر نے ان کو روکا۔ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔